سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ایک ویڈیو میرے پاس آئی اور بہت ہی تکلیف دہ تھی ویڈیو۔ ابھی میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا کہ جو لوگ بھی اس طرح کا بزنس کرتے ہیں جو ڈرگس کا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی عورت ہے، سادہ لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں۔ اور یہ لڑکی ہے جی کوئی 10-12 سال کی، اسے لڑکی کو پولیس نے گرفتار کیا اور گرفتار پاکستان سے یہ ہوئی۔ اور جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے جب انہوں نے چیک کیا تو جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے نیچے کوئی منشیات اس طرح پیک کر کے اس کے جسم کے ساتھ باندھی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے کھولی اور اس سے جب یہ پوچھا یہ کس نے کیا، پھر اس نے نام شام بتائے ہیں۔ اب ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، ظاہر ہے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ پاکستان میں بچوں کو اس کام کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور آج کے دور میں ٹھیک ہے آپ نکل جاتے ہوں گے، مگر اکثر لوگ پکڑے جاتے ہیں آپ، کیونکہ جدید سسٹم ہے۔ تھوڑی سی اگر یورپ کی بات کریں تو یہاں پہ جیسے ہی آپ آتے ہیں تو آپ کا سامان وغیرہ جو چیکنگ ہوتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور کئی لوگ یہاں بھی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاکستانی بھی۔ اور سعودی عرب میں بھی پچھلے دنوں ایک عورت کو بھی سزائے موت دی گئی۔ وجہ یہی ہے کہ عورتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، بچوں کو استعمال کرتے ہیں، جو بھی سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ اس میں استعمال ہوتے ہیں کہ بہت کم واقعات ہے کہ ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن ایک اتنی بڑی پریشانی گھروں میں پڑ جاتی ہے کہ اسے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کا خرچہ بھی ہوتا ہے۔ اگر پیسے ہے، پولیس سے کا جو رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ایک ذلت امیز ہوتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اگر آپ چاہے عرب کنٹری میں پکڑے جائیں چاہے یورپ میں پکڑے جائیں، لیکن ان کے لیے جناب قوانین کافی سخت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دوسروں کی صحت کا بیڑا گرک کرتے ہیں، دوسروں کی موت کا باعث بن جاتی ہے چیزیں جو لے کے آتے ہیں۔ تو جناب اپنے بچوں کو ان کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ اب یہ بچی میں دیکھ رہا تھا 10-12 سال کی ہوگی، اور پاکستان کی جیلوں میں بے شمار بچے ہیں، اس میں ایک دو نہیں ہے، بڑی تعداد میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو 12-12 سال کے بھی۔ وہاں پہ جو جیلوں میں تربیت ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کی تربیت، وہ کوئی یورپ تو ہے نہیں کہ یہاں پہ دیکھ بھال کی جائے، یا ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جو بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر بڑوں کی بھی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کو آپ اس کام کے لیے آپ نے اگر غلط کام کرنا تو جا کے خود کریں، اب وہ تو خود بھی نہیں کرنا چاہیے، مگر عادت پڑی ہوتی ہے اور وہاں پہ اس طرح کے واقعات عام ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے یاد ہے کچھ لوگوں کو ایسے بھی پکڑے گئے تھے جو بیچارے یہاں ایئرپورٹ سے پاکستان، وہ جو FIA یا کسٹم والے ہیں، انہوں نے ان کے سامان میں کچھ رکھ دیا تھا۔ یہ تو حالت ہے ہماری، موقع تو ہم کو جانے نہیں دیتے کسی قسم کا بھی۔ تو بارہا دفعہ آپ کو ہم یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح آپ نے احتیاط کرنی ہے، کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کس طرح آپ نے زندگی گزارنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی گزارے تو کوئی ایسا غلط کام نہ کرے۔ اب اس کی سزا پاکستان میں بھی کم نہیں ہے، پاکستان میں بھی ایسے کیسوں کی جو سزا ہے وہ بڑی لمبی ہوتی ہے، اور بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ کئی سال تو عدالتوں میں کیس نہیں لگتے، کئی سال گزر جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں آپ کے وکیل چکر لگا رہے ہیں، عدالتیں جو ہے تاریخ پر تاریخ دے رہی، کیونکہ ہمارے جج جو ہیں وہ بادشاہ ہیں اس وقت کے، فرعون ہیں، اور رحم دلی ان میں ہے نہیں، سزا انہوں نے سنانی۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کئی سال کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ آتی، لیکن سعودی عرب میں بڑی تیز سروس، سال اڑا دیتے ہیں۔ وہ کہتے جی پتہ نہیں کتنے پاکستانی ہیں جن کے سال اڑ چکے ہیں وہاں۔ دوسروں کو تو چھوڑیں، ہمیں تو اپنے مسائل سے فرصت ملے تو دوسرے کی بات کریں۔ پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا یہاں بھی 18 سال جیل ہوئی برمنگھم میں، اچھی بڑی زندگی گزار رہے تھے، مگر وہ شارٹ کٹ کے چکر میں کہ ایک دم امیر ہو جائیں، پیسے بن جائیں، یہ بن جائیں، وہ بن جائیں، اور پھر آپ سوچ لیں کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ تو جناب جو لوگ بھی اس طرح سفر کرتے ہیں کسی بھی ملک، چاہے یہ ضروری نہیں بائی ایئر آپ آ رہے ہیں، آپ بسوں پہ بھی جاتے ہیں، آپ ٹرین پہ بھی جاتے ہیں، کسی طرح بھی جا رہے ہیں،
تو وہاں پہ نہ کسی کا سامان پکڑیں، نہ اپنے بچوں کو اس کام میں ملوث کرے، نہ ان کو اس لالچ میں ڈالیں کہ پیسے بن جائیں گے، اور بچے کے لیے تو 100 یا 500 روپیہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اب یہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، جو اصل بات ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی ان پر خاص طور پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ یورپ میں بھی جب بھی کوئی جہاز پاکستان سے آتا ہے یا ایسے ممالک سے آتا ہے، تو یہاں یورپ میں ایک دن ایئرپورٹ گیٹ پہ اترا، یہاں لنڈن میں، تو وہ کتے لے کے وہاں پہ کھڑے تھے۔ میرے پاس سامان تو کوئی نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی جو بھی میرے پاس چھوٹا سا بیگ تھا اس نے کہا یہ چیک کرے گا۔ وہ پھر ظاہر ہے وہ کتا جو تھا وہ سونگ رہا تھا، تو ایک آدھا بیگ سائڈ پہ بھی لگایا اس نے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا، کتے نے کہہ دیا نا ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ یہ اسپین میں آپ دیکھتے ہیں، یہ جایا کریں ذرا یوٹیوب پر اس طرح کے پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ سبق حاصل کرے۔ کئی خواتین میں دیکھی وہ کیپسول پیٹ میں لے کے آ جاتی ہیں، اور ان کے پاس اتنا تجربہ ہے، ان کی پولیس کے پاس، وہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کو بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جناب کوئی گیم ڈال، اور پھر وہ روک لیتے ہیں، مختلف سوالات کرتے ہیں، پھر باڈی کا ظاہر ہے وہ فوٹو لیں گے، پکچر لیں گے، اسکین کریں گے اسے، اور اس میں پھر نظر آ جاتا ہے۔ پھر جیسے لوگ جو ہوتے ہیں یورپین بھی اس کام میں ہے، یہ کولمبیا، میکسیکو، ادھر ادھر سے جو بھی آتے ہیں ان پہ اسپین میں ان کے اوپر گہری نظر ہوتی ہے ان کی، اور ان کو پکڑ لیتے ہیں، پھر ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ مگر جو پاکستانی ہمارے ہیں ان کو چاہیے کہ دیکھو او خدا کے بندو کچھ تو سیکھو۔ اس میں ہوتا ہے جی اگر آپ آج نہ پکڑے گئے، 10 سال بعد پکڑے گئے پھر بھی سزا ہوگی، 20 سال بعد بھی پکڑے گئے سزا ہوگی۔ آپ نے کام چاہے 15 سال پہلے ڈالا ہوا پکڑے گئے، آپ کا نام آ گیا، وہ پکڑ لیں گے جناب آپ نے فلاں سال میں اپنی زندگی نہ برباد کریں اپنے بچوں۔ اب اس طرح کے کتنے بچے استعمال کیے جاتے ہیں، میں نے وہ چیک کیا وہ تو کہتے ہیں بے شمار بچوں کے ایسے ہیں جو بچے، اچھا یہ بچی ہی ہے جن کے یہ آپ پیٹ کے اوپر اس طرح کی منشیات باندھ کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو کوئی شرم کا میرا خیال ہے مقام ہے، کوئی شرم کرنی چاہیے، کوئی سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس لیے آپ پیدا کرتے ہیں، اس لیے بچے پیدا کرتے ہو کہ ان کو غلط کام کے لیے استعمال کیے جائے۔ ناظرین، کوئی بندہ بھی آپ کو سامان دے، یورپ آئیں، سعودی عرب جائیں، جہاں بھی جائیں، اسپین آئے، جہاں بھی آپ آئیں، امریکہ جائیں، امریکہ میں پکڑے گئے، وہاں کی تو جیلیں بھی یورپ سے کہیں زیادہ خراب ہیں، وہاں پہ جو حالات ہیں آپ کو بتائیے۔ اور میں حیران ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ جو ہے اس کام میں پڑے ہوئے، ان کو پتا کہ ہم نے پکڑے جانا ہے، مگر اس کے باوجود سمجھ سے باہر ہے۔ ایک جرمنی میں پچھلے دنوں میرے ایک سامنے کیس آیا، پاکستانی کے ساتھ بتا رہے تھے 25 سال کی، شاید 25 کلو اس سے جی وہ فرانس سے لے کے آ رہا تھا، اور اب کتنی دیر وہ جیل میں رہے گا اس کا اندازہ میرا حال آپ کو پتا چل جائے گا، ساری زندگی کے لیے اس کی زندگی برباد ہو۔ تو یہ سسٹم جو ہے سیکھنا چاہیے لوگوں کی، جب آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا سر اڑ گیا تو اس سے پاکستانی کیوں نہیں سبق حاصل کرتے؟ وہاں پہ خبروں میں بھی آتا ہے، ہم بھی بتاتے، سوشل میڈیا پہ بھی بتاتے، اتنے لوگوں کا سر اڑا دیا سعودی عرب میں، لیکن کسی کو کوئی پرواہ، کسی کے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، نہ اسے برباد کریں، کم کھا لیں، محنت سے کما لیں۔ یہ جو جیک پروگرام ہے یہ زیادہ دیر نہیں ہوتا، میں نے برباد ہوتے لوگ دیکھے، یہاں بیڑا گرک ہو گیا لوگوں کا، لوگوں کی زندگی برباد ہوگی، عزت ختم ہوگی، نست و نبود ہو گئے۔ کوئی بھی غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ دلانی، تاکہ آپ جو لوگ بھی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں کسی کو ایک کو بھی سمجھ آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو جی چینل کا فائدہ ہو گیا۔ پچھلے دنوں اسی طرح کا کسی نے ہمارا پروگرام دیکھا، میں نے ایک پروگرام کیا تھا یہاں پہ، ڈاکٹر آئے ہوئے تھے کینسر ہاسپٹل لاہور سے، تو مجھے کال آئی کہ یار ذرا مدد کرو، ہم نے اس ہاسپٹل جانا۔
میں نے اسے کہا تو ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے اپنا ایڈریس بھیجا، ہاسپٹل کا لاہور میں تھا، فری کینسر کا علاج، تو وہ جناب انہوں نے داخل کر لیا، پتہ نہیں اب دوبارہ تو رابطہ نہیں ہوا، مگر پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی کو، ایک بندے کو بھی فائدہ پہنچے۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی نہیں کہ چلو ہمارے پروگرام کی وجہ سے چلو ایک کو ہی فائدہ، پتہ نہیں کتنا کو آیا، چلو میری نظر میں تو ایک ہی بندہ آیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔